ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں، اوکے۔ یہ کس نے کہا؟ الطاف حسین حالی نے کہا، اوکے۔ آج دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان کے جو ہے زندگی کے بارے میں، اور جو ان کے کارنامے اور جو ان کے مجموعہ کلام، القاب و خطابت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں جو ہے اسد تخلص جو ہے استعمال کرتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد تخلص جو ہے استعمال کرتے تھے، تو وہ خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت جو ہے غالب تخلص اختیار کر لے۔ یعنی یوں کہوں کہ ابتدا میں جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب اسد تخلص استعمال کرتے تھے، اوکے۔ انہیں معلوم ہوا یعنی سنا یہاں پہ کوئی اور شاعر جو ہے اسد تخلص استعمال کر رہا ہے، تو وہ خود کو ممتاز کرنے کے لیے اسد کے بجائے جو ہے تخلص غالب استعمال کرنے لگے۔ غالب ان کا جو ہے دوسرے بار جو ہے غالب تخلص استعمال کرتے۔ ابتدا میں انہوں نے اسد تخلص استعمال کرتے تھے، اوکے۔ اسی طرح اب دیکھتے ہیں غالب کی جو ہے پیدائش 1797 میں ہوئی ہے، 6 نے آنا 7 آنا ہے یہاں پر، اوکے۔ آگرے میں جو ہے 1797 میں جو ہے ان کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور انتقال کب ہوا؟ دلی میں ہوا تھا، اوکے۔ وہ آگرے میں پیدا ہوئے تھے، اور دلی جو ہے وہاں منتقل ہونے کے بعد 1869 میں جو ہے دلی میں انتقال ہوا تھا۔ غالب کی شادی الہی بخش کی بیٹی، یہ کون ہے؟ الہی بخش کے سسر ہے، جس کا نام کیا ہے؟ امراؤ بیگم، 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ 13 سال کی عمر میں جو ہے غالب کی شادی الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے 1810 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی شادی؟ 1810 عیسوی میں جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو ہے شادی ہوئی تھی۔ اسی طرح ان کا جو ہے ابتدائی بچپن اتنا غمگین گزرا ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ بچپن میں جو ہے ان کی پرورش چاچا نصر اللہ بینک نے کر رہے تھے۔ ابھی 9 سال کے ہی تھے کہ ان کے چاچا کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا، اور جو ہے ابتدائی تعلیم انہوں نے آگرہ کے مولوی شیخ معظم کے مدرسے میں حاصل کی تھی۔ اسی طرح جو ہے یوں کہیں کہ غالب کی جو ابتدائی بچپن گزرا ہے یوں صدمے سے گزرا ہے، کیونکہ ان کو جو ہے ایک پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی تھی کہ دوسری پریشانی آ جاتی تھی۔ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جو ہے 7 بچے ہوئے، لیکن 7 بچے بھی جو ہے فوت ہو گئے۔ بعد میں جو ہے بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے 2 بچوں کو جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے گود لیے تھے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے، پھر جو ہے 9 برس کے ہی تھے کہ چاچا پرورش کر رہے تھے، چاچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا کیسا ان کا بچپن گزرا ہے۔ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ بینک خان ہے، اوکے۔ غالب کی ملاقات جو ہے میر انس سے ہوئی تھی، یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے غالب کی کس سے ملاقات ہوئی، تو آپ کہیں گے غالب کی ملاقات جو ہے میر انس سے ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ کتنے ملتی تھی؟ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ انگریزی حکومت سے غالب کو جو ہے 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے بھی جو ہے غالب کو 50 روپے ماہانہ ملتے تھے، 50 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ اور اسی طرح نواب رام پور کی سرکار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ غالب نے شاعری میں جو ہے روشنی اختیار کی، اوکے۔ وہ جو ہے غزل گو شاعر ہیں، اور جو ہے انہوں نے نثر میں بھی بہت اچھا امتیاز مقام حاصل کیا۔ غالب نے فارسی میں جو ہے شعر کیے، جو ہے اردو سے زیادہ انہیں فارسی کلام پسند تھا، اوکے۔ اس کا آغاز کب کیا ہے؟ 1827 میں کیا، اوکے۔ 1826 اور یا پھر 1827 میں جو ہے فارسی کا جو ہے شاعر کا آغاز کیا انہوں نے۔ غالب نے اپنی کتاب مہر نیمروز میں جو ہے بہادر شاہ ظفر کی طرف خطاب کر کے ظاہر کیا، مہر نیمروز، اوکے۔ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے، جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ ہو، نہ اس کی تدابیر خانقاہی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو القاب و خطابت، القاب لقب اور خطاب۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب جو ہے
کسی خاص لوگوں میں جو ہے اس کی خوبی یا خاصیت کی وجہ سے جو ہے مشہور ہونا، اس کو لقب کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کو جو ہے لوگ مرزا نوشا کہہ کر جو ہے پکارتے تھے۔ اسی طرح خطاب وہ اس کو کہتے ہیں حکومت کی جانب سے دیا جانے والا انعام یا پھر ایوارڈ، قوم کی خدمت کے صلے میں دیا جانے والا ایوارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک خطاب دیے تھے، اوکے، جنگ کا خطاب دیا تھا، نظام الجنگ کا خطاب دیے تھے۔ کب دیے تھے؟ 1849 میں دیے تھے، یہ ایگزام پوچھا جاتا ہے، اوکے۔ نجم الدولہ دبیر الملک کس کے خطاب ہے؟ تو آپ کہیں گے مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ کس کے طرف سے دیے گئے تھے؟ کون دیے تھے؟ تو آپ کہیں گے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو دیے تھے، اوکے۔ ذوق کے انتقال کے غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ملک الشعراء کا خطاب کس کے انتقال کے بعد ملا بولے تو ذوق کے انتقال، ابراہیم ذوق کے بعد جو ہے ملک الشعراء کا خطاب مرزا اسد اللہ خان غالب کو ملا تھا۔ اور جو ہے غالب کے شاگرد کون کون دیکھتے ہیں؟ الطاف حسین حالی ہے، الطاف حسین حالی اور جو ہے بہادر شاہ ظفر ہے۔ کون؟ غالب کے شاگرد، یہ استاد ہیں غالب۔ الطاف حسین حالی جو ہے پانی پت میں 1837 میں پیدا ہے۔ حالی ان کا تخلص ہے، ان کا بھی جو ہے 2 تخلص ہے، پہلے خستہ استعمال کرتے تھے تخلص، اور بعد میں جو ہے حالی انہوں نے استعمال کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر یہ کون ہے؟ مغل سلطنت کے آخری حکمران ہیں، اوکے۔ اب یہاں پہ تھوڑے بہت دیکھ لیجئے کیا ملک الشعراء کون کون ہے، کسے جو ہے ملک الشعراء کا جو ہے خطاب ملا تھا۔ آپ یہ لکھ لیجئے گا، آپ کو کسی بھی ایگزامس میں کام آئے گا۔ میر حسن کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ مولوی نذیر احمد کو جو ہے شمس العلماء کا جو ہے خطاب ملا تھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ محمد حسین آزاد کو، امتیاز علی تاج کو وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے ملک الشعراء کا جو ہے کس کو ملا تھا؟ ملا وجی کو جو ہے قلی قطب شاہ نے کی طرف سے ملا تھا۔ نصرتی غواثی مرزا غالب کو جو ہے بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ اسی طرح جو ہے ابراہیم ذوق کو جو ہے بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ہی ملا تھا۔ مرزا سودا کو جو ہے آصف الدولہ کی طرف سے ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ یہ سارے نوٹس اردو JL کے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیں آپ کون سے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہاں چلے گیا وہ؟ اوکے، مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں غالب کی جو ہے کارنامے۔ غالب کے کارنامے، پرتوستان کیا ہے؟ یہ خان تیمور کی تاریخی حالات کے بارے میں جو ہے پرتوستان نے غالب کے کارنامے ہیں، اوکے۔ یہ خان تیمور یعنی یہ جو ہے سلطنت ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ ظہیر الدین بابر مغل سلطنت کا جو ہے پہلا حکمران ہے۔ یہ تیمور حکومت جو ہے بابر کو کیا ہونا تھا؟ دادا ہونا تھا، اوکے۔ اور جو یہ چنگیز خان کی فیملی سے جو ہے بابر بلانگ کرتا تھا۔ چنگیز خان کون ہونا؟ نانا ہونا۔ تیمور کون ہونا؟ بابر کو دادا ہونا۔ یہ بابر کون ہے؟ مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ ہے، اوکے، امپائر ہے۔ اور جو ہے مغل سلطنت دہلی میں کب قائم ہوئی؟ 1526 میں ہوئی، اوکے۔ 1526 سے یاد آیا، 1526 میں جو ہے پانی پت کی جنگ ہوئی تھی۔ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ ہریانہ کے مقام پر ہوئی تھی، اوکے۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کس کے درمیان جو ہے پانی پت کی جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے خان تیمور کی تاریخی حالات کے بارے میں غالب نے اپنے کارنامے میں لکھا۔ کارنامے کا نام کیا ہے؟ پرتوستان ہے۔ یہ فارسی زبان میں لکھا تھا۔ کون؟ غالب نے لکھا تھا، اوکے۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام مہر نمروز ہے، جس کے 4 جلدیں ہیں، یعنی 4 پارٹس ہیں۔ اسی طرح جو ہے مہر نمروز میں جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہے کس کے بارے میں لکھا تھا؟ عہد تیمور سے ہمایوں تک کی تاریخی حالات کے بارے میں لکھا تھا غالب نے۔ اور دوسرے حصے میں مہا نیم مہا، یہ دوسرا حصہ ہے، اوکے۔ اس میں جو ہے جلال الدین اکبر، شہنشاہ اکبر جس کا نام ہے، محمد اکبر سے لے کر سراج بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک کے تفصیلات اس میں درج ہے۔ یہ کتاب جو ہے نامکمل ہے، اوکے، نامکمل ہے۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھتے ہیں دستنبو کیا ہے؟ یہ روز نامچہ ہے۔
दस्तंबू कब लिखा? 1858 में लिखा। ओके, दस्तंबू। ये भी एग्जाम पूछा जाता है, ये क्या है? ये तसनीफ़ है या फिर जो है मजमू कलाम है या फिर रोज़नामचा है? तो आप कहेंगे रोज़नामचा है। आपको सब पता होता है लेकिन आप बस थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। ये रोज़नामचा, आप कह लें रिसाला, रिसाला नहीं होता, ना तो मजमू कलाम होता, ना तो कारनामा होता, ना तो रिसाला होता, तसनीफ़ होता। ये क्या है? रोज़नामचा होता है। ओके, जो फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया था। कब? 1858 में। 1858 में जो है दस्तंबू लिखा था। ये रोज़नामचा है। और जो है ख़त बरहान 1862 में लिखा था। ये जो है ख़त बरहान का जवाब है। ख़त बरहान, इसकी गलतियों, ख़त बरहान में जो जो गलतियाँ की गई थी ख़त बरहान में, तो ख़त बरहान लिखना पड़ा। गलतियों की निशानदेही है ये। कब लिखा गया था? 1862 में। ओके, किसने लिखा? गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने लिखा था। इसी तरह देखते हैं हम ऊद हिंदी। ये क्या? गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है। ये मजमू कलाम है, ये रोज़नामचा था। ओके, दस्तंबू क्या है? रोज़नामचा है। लेकिन औद हिंदी क्या है? ये मजमू कलाम है। इसमें जो है 472 खुतूत है। ये भी पूछा जाता है आपको एग्ज़ाम्स में। नज़र नहीं आ रहा ना, मैं बस पढ़ाते ही जा रही हूँ, वीडियो पर नज़र ही नहीं पड़ी थी। ओके, उर्दू मौला इसी में है। ओके, उर्दू मौला किसे कहते हैं? उर्दू मौला जो है गालिब की मकतूब निगारी का सिलसिला जो है 1848 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। 1850 में महर नीमरोज़ लिखने के तरफ मुतवज्जह होने के बाद जो है ज़्यादा उर्दू में खुतूत लिखे गालिब। और जो है उर्दू मौला के माने क्या है? शाहजहाँ के ख़ास जो है क़िले में उस दौर में जो है बोली जाने वाली ज़ुबान को क्या कहते हैं? उर्दू मौला कहते हैं। समझ आया? और जो है ये उर्दू में जो है खुतूत लिखे, उर्दू में खुतूत लिखने, ख़त की जमा खुतूत है। ओके, इसी तरह जो है उर्दू मौला कब जो है शाये हुआ था? 1869 में। 1869 में जो है उर्दू मौला शाये किया गया था। वफ़ात से 19 दिन बाद, वफ़ात के बाद जो है 19 दिन बाद जो है ये शाये किया गया था। इसी तरह देखते हैं हम इंतकाल बाद 19 बाद, हाँ वही 19 दिन के बाद जो है उर्दू मौला शाये हुआ था। इसी तरह दूसरे थे मकातिब गालिब 1937, नुकात गालिब, खुतूत गालिब, नुकात गालिब, इंशाए गालिब। उर्दू मौला में जो उर्दू खुतूत पाए गए हैं। इसी तरह जो नवाब मीर ग़ुलाम बाबा ख़ान बहादुर को जो है 10 ख़त लिखे थे मिर्ज़ा गालिब। इसी तरह मियाँ दादा ख़ान सिया को जो है 30 ख़त लिखे थे उर्दू में ही। यूँ ही कह लें आप मौलवी हबीबुल्ला ख़ान ज़का को जो है 10 ख़त लिखे थे। ओके, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गालिब का पहला ख़त जो शाये हुआ था, सबसे पहले ख़त किसको लिखे थे? मिर्ज़ा रहीम बैंक के नाम पर लिखा था। ये जो है ख़त बरहान, ये जो इसके गलतियों की निशानदेही ख़त बरहान जो है ये रिसाला है। ओके, रिसाला है, दस्तंबू रोज़नामचा है। औद हिंदी ये मजमू खुतूत का पहला मजमुआ है। ओके, ये याद रखना ज़रूरी है आप लोगों को। अब देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की जो है कुल 11 मसनवियाँ हैं। मसनवी कितने हैं? 11 मसनवियाँ हैं। सबसे तवील मसनवी क्या है? अब्र गहरा बार है। ओके, सबसे तवील मसनवी। इसी तरह से बाद मसनवी अबर गोहर बार, गुल रयाना, मसनवी चिराग देर, मसनवी दर्स सिफत अनबा, ये वगैरह जो है इसके मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो है मसनवियाँ हैं। दीवान गालिब, दीवान गालिब जो है ये उर्दू दीवान है। गालिब के जो दीवान उर्दू में जो है 1302 अशार है। इसमें दीवान गालिब में जुमला कितने हैं? 1302 अशार शामिल है दीवान गालिब में। ये दीवान गालिब जो है गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुआ था। ये कब कब हुआ था? 1868 में एक बार हुआ, 1861 में फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा इसी में जो 1860 में फिर दोबारा शाये हुआ था, 1847 में, 1841 में जो है 5 बार
غالب کی زندگی میں 5 بار جو ہے دیوان غالب شائع ہوا تھا، اور جو ہے دیوان غالب کے جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے یہ: گنجے مانے نوائے سروشی یادگار نالا۔ غالب کے جو ہے کتنے قصائد ہیں دیکھیں گے۔ غالب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اوکے، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ 4 قصیدے، جن میں جو ہے ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کے نام پر لکھے تھے، اور آخری کے 2 جو قصیدے تھے بہادر شاہ ظفر کی مداح میں لکھے تھے۔ آپ کو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے جو ہے مداح میں کس نے قصیدے لکھے تھے، تو آپ کہیں گے مرزا غالب نے لکھے تھے، اوکے۔ 2 حضرت علی کے نام پہ لکھے تھے، 2 جو ہے بہادر شاہ ظفر کے نام پہ لکھے تھے۔ سب سے لمبا سفر کلکتہ کا کیا تھا کون؟ مرزا غالب۔ کس لیے کیا تھا؟ پنشن کی وجہ سے کیا تھا، یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس طرح غالب کی 8 قصیدے ہیں۔ یہ کیا تھے قصیدے؟ اردو دیوان میں جو ہے کل 4 قصیدے تھے، جو 2 حضرت علی کے نام پہ لکھے ہیں اور 2 جو ہے بہادر شاہ ظفر کے نام پہ لکھے تھے، لیکن اس میں جو ہے غالب کے 8 قصیدے ہیں۔ 4 مختصر قصیدے انگریز حکام کے مداح میں لکھے گئے تھے، انگریز کے حکام پر۔ اسی طرح سے غالب کے بارے میں مختلف آزاد خیالات، غالب کے بارے میں جو ہے کون کون کس نے کیا کہا دیکھیں گے۔ غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا تھا، میں نے شروعات میں بتائی تھی، اوکے۔ غالب جدید اردو نثر کے جو ہے خطوط نویسی کے رہنما ہیں، یہ کس نے کہا؟ آل احمد سرور نے کہا تھا۔ خطوط غالب، مرزا غالب کے خطوط ہی ان کی جو ہے اردو نثر نگاری کی سرمایہ ہے۔ اردو نثر نگاری کا سرمایہ کس کو جاتا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے بہت سارے نوٹس جمع کی ہوں، جیسے حضرت موہانی وغیرہ۔ آپ کمنٹس میں بتائیں کس ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں۔